نہیں کہتا. یہ تو پھر آپ خود ہی نگیٹ کر رہے ہیں نا کہ ہماری ایک ورلڈ کپ کی ٹیم تھی جیتی ہوئی, کسی اسکول کے ساتھ کھلا دیا, تو پھر تو آپ اپنے لوگوں کو شاباشی نہ دے رہے. میں کہتا ہوں دونوں کمپٹیٹو ٹیمیں تھی, اتنا اس رات کو 6 اور 7 کی درمیانی رات بٹی ہارٹ اینڈ بیٹل ہوئی, دونوں نے ایک دوسرے کو انگیج کیا, دونوں نے ایک دوسرے کو لاک کیا, دونوں شوٹ کرنا چاہتے تھے. پھر پی ایف نے کچھ ایسا کیا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان سے نہیں ہو سکا, وہاں فرق کریٹ ہو گیا. بس تھوڑی سی غلط فہمی کریٹ ہو گئی وہاں کہ وہ 50 کلومیٹر کا معاملہ تھا سارا. کچھ نہیں, اس کے علاوہ بھی تھا. اچھا, اس کے علاوہ بھی تھا. پھر کبھی بات کریں گے, پھر کبھی کریں گے. کسی کی تھوڑی سی جو رہ گئی ہے وہ رہنے دیتے ہیں, وہ رہنے دیتے ہیں. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی نہیں بات کرتے نا, تاکہ وہ آئندہ کے لیے سرپرائز رکھیں. چلے ہم رہنے دیتے ہیں, لیکن دنیا بات کر رہی ہے اور دنیا بڑی خواہش رکھتی ہے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے. مجھے اس فیکٹری کے بارے میں بتائیں جو ترکی بنانے جا رہا ہے پاکستان میں, ڈرونز کی فیکٹری, اور پاک بحریہ کے لیے بحری جہاز بھی بنا رہا ہے. تو کیا خاصیت ہے, کب تک ہو جائے گا, کیا کیا ہوگا اس میں, وہ سب بتائیں. پہلے میں ترک لوگوں کی خاصیت بتا دیتا ہوں. میں 2003-04 میں ٹرکی گیا تھا, استنبول. میں نے وار کورس کرنا تھا, 1 سال رہ کے, اور ٹرکش لینگویج سیکھ کے کرنا پڑا, تو لینگویج بھی آتی تھی. اچھا, تو ترک لوگوں کا یہ عالم ہے, میں اس لیے ان کی خاصیت بتاؤں جو کہ اچھی بات ہے. مریض ہے, میں اگر 10 لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا نا, آپ یقین کریں, مجھے اچھی طرح یاد ہے آج بھی کہ جرمن کھڑا ہے, فرینچ کھڑا ہے, فلاں کھڑا ہے, ملیشیا, سنگاپور کے لوگ کھڑے ہیں, ہم انٹرنیشنل کورس تھا. تو جو ترک دوست کھڑا تھا نا, وہ سب کے سامنے کہتا تھا ایز اے رسپیکٹ, سب کو کہتا تھا آپ لوگ دوست ہیں, یہ بھائی ہے پاکستانی, ذاتی وجہ سے نہیں, پاکستانی ہونے کی وجہ سے. وہ اتنا ریگارڈ ہمارا کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ترکی کی جو انڈسٹری ہے, میں اس وقت تو چلے دیکھتا ہی تھا, اب میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایڈوانس ہوئی ہے. یہ 2 ہی ملک ہیں, پاکستان اور ترکی, جو مسلمان ملکوں میں اتنے زیادہ ایڈوانس ہیں. اور بھی ہیں لیکن ان کے قریب کوئی نہیں ہے الحمدللہ, یہ دونوں. اور دونوں کو یہ بہت پازیٹیو انہوں نے اسٹیپ لیا ہے کہ دونوں کنورج کریں. دیکھیے اب جو ترکی ہے اس کو بھی بڑی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں, یہ جو فیمس یا انفیمس S-400 ہے, جی جی, یہ اس پورے ریجن میں یا انڈیا کے پاس ہے یا ہمارے دوست ترکی کے پاس ہے. ترکی نے بھی لیا تھا, S-400 لیا ہے رشیا سے, ٹھیک ہے, اور F-35 گوا دیا. امریکہ نے تھریٹ کیا تھا کہ اگر تم S-400 رشیا سے لوگے تو ہم تمہیں F-35 نہیں دیں گے. وہی فیمس جہاز جس کی ہم اتنی دفعہ بات کرتے ہیں, سعودی عرب کو دینے کا خواہاں, سعودی عرب دینے والا, تو وہ ترکی کو دے رہا تھا. تو ترکی نے کہا نہیں ہم S-400 لیں گے, تو انہوں نے S-400 لے لیا. تو ترکی کا اتنا زیادہ چیلنج ہے اس کو ویسٹرن ٹیکنالوجی کا کہ انہوں نے بہت زیادہ سینکشنز ہماری طرح انہوں نے فیس کی. حالات اپ اینڈ ڈاؤن ہوئے تو لوگ ان کو پھر ڈینائی کر دیتے تھے. انہوں نے بھی انڈیجینیس ڈیولپمنٹ کی کوشش کی, ہم نے بھی کی, الحمدللہ دونوں بہت کامیاب ہیں. ہمارے پاس جو ڈرونز ہیں اس وقت انمینڈ ایریل وہیکل ہے, کنجی ہے, شاپر ہے, شاپر 1 ہے, 2 ہے, یہ سارے سوارم وہ ہم نے بنایا. اب ہماری نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ہے, ہم ڈرون بنا رہے ہیں, اکیلے ڈرون بنا رہے ہیں, لوٹرنگ منیشن بنا رہے ہیں, ہمارے ہوم گرون ہیں, اور جو انڈیا کے اوپر پھرتے رہے وہ دے ور آل میڈ ان پاکستان. ہاں, اور انڈیا نے جو ہمارے پاس بھیجے وہ میڈ ان اسرائیل, میڈ ان اسرائیل. اس کا نام پتہ نہیں ہر کیا نام, پتہ نہیں, عجیب سا نام تھا اس کا. ہیرون. ہاں جی, آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا. سر, جہاں آپ انڈیا کے اندر اتنی اہلیت تو ہے نہیں کہ وہ جو ایمونیشن ہے, آرمامنٹس ہے, وہ خود سے بنائے. آپ نے تیجاز دیکھ لیا کہ کیا فلاپ شو کیا. وہاں ابھی رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن ہو کر گئے اور S-400 اور S-500 کی بازگشت سنائی دی. ساتھ ہی ساتھ وہ انٹرسٹڈ تھے انڈیا کے ساتھ Su-57 مل کر بنانے کے لیے. تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں 2 سوال ہیں یا 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. ٹھیک ہے. آپ جیسے میڈیا کے لوگ 2-3 دن سے بہت خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا, ملا تو کچھ بھی نہیں, خالی ہاتھ واپس چلے گئے, کچھ دیے بغیر. نہیں, کیا پتا وہ انڈیا سے مزدور طبقہ لے کر گئے ہوں, ان کو ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے تھا. میرا ایک اور پرسیپشن بھی ہے, اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا میرا فرض ہے. میرا شک یہ ہے کہ جتنا پریشر مودی پر تھا, امریکن پریزیڈنٹ کا, ٹرمپ کا, کہ تم تیل لیتے ہو, تم یہ لیتے ہو, تمہیں ڈانٹ پڑ, ولادیمیر پیوٹن نے. اب مجھے یہ فیل ہے کہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا. کیا چیز بھلا؟ جو ان کی ڈیل ہوئی ہے. اچھا, امریکہ سے ڈر کے. انڈیا نے کہا ہوگا کہ جناب ہم پہلے زیر تاب ہیں, آپ سے تیل لینے پر امریکی صدر ہمارے سے اتنا ناراض ہے, تو آپ Su-57 لے لیں گے یا S-500 لے لیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ لے رہے ہیں, لیکن ایزیوم میں کر رہا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم آپ کو کرتے ہیں لیکن ابھی پبلک نہ کریں, ہمیں حالات بنا لینے دیں, ہمیں ماحول بنا لینے دیں, تھوڑا امریکہ کو جا کے سافٹ کرنے دیں کہ دیکھیں ہمیں اتنی مار پڑی ہے مئی میں, ہمیں کچھ تو کرنے دیں امپروومنٹ اپنے سسٹم کے اندر. S-400 بھی ہمارے 2 مارے گئے,
3 ہمارے خلاف لگے ہوئے تھے, 3 میں سے 2 تباہ کر دیے ہم نے. چشتی صاحب لیکن تھوڑا سا اختلاف ہے. ایک طرف اگر یہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں اور اسے خفیہ رکھتے ہیں, دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پیوٹن نے کیا کیا ہے, باقاعدہ طور پر گھوری دی ہے اس نے امریکہ کو, یہ کہہ کے کہ تم کہتے ہو جو میں کر رہا ہوں وہ تم نے نہیں کرنا, اور تم نے وہ نہیں کرنا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. خود وہ رشیا سے یورینیم لیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں انڈیا تم تیل مت لو. وہ سب سے لیتے ہیں, تو وہ دھمکی ہے ایبسولوٹلی ریئر پیوٹن کی ٹرمپ کو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, لیکن بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے. اب رشیا سے تیل سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کون لے رہا ہے؟ کون؟ چائنا. اچھا, اس کو تو کبھی امریکہ نے گھوری نہیں ماری, کر ہی نہیں سکتا. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ بڑے لوگ ایک دوسرے کو نہیں کچھ کہتے. اب امریکن پریزیڈنٹ کا سارا غصہ اتر رہا ہے انڈیا پر کہ تم کیوں تیل لیتے ہو. تیل تو چین بھی لے رہا ہے اور بڑا زبردست ڈسکاؤنٹ پہ لے رہا ہے, اور ایران سے بھی لے رہا ہے. اب ساری دنیا کو منع کرتا ہے امریکہ کہ ایران سے کوئی تیل نہ لے, چائنا لیتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ امریکن پریزیڈنٹ نے, یاد ہے آپ کو آ کے کیا کہا تھا جب ٹیک اوور کیا, میں ٹیرف لگا دیا ہے, چائنا کو یہ کر دیا 50% انڈیا پہ. تو آپ امریکہ میں جا کے کوئی چیز بل اٹھا کے دیکھیں, چیز نیچے میڈ ان چائنا نہیں لکھا ہوتا امریکہ میں, لکھا ہوتا ہے. ٹھیک, آپ گواہی دے سکتے ہیں. ہاں جی دے سکتے. تو اٹھا نیچے ہر چیز کے نیچے میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے. کیوں؟ جب امریکن پریزیڈنٹ نے ریئلائز کیا کہ میں ٹیرف لگاؤں گا تو میرے اپنے ملک میں کیا بچے گا, میڈ ان امریکہ تو اب رہا نہیں کچھ, سارا کچھ چائنا بناتا ہے. تو پھر وہ سافٹ ہو گئے, انہوں نے وڈرا کر لیا آپ کے سامنے, کنسیشن دینی شروع کر دیں, پھر مذاکرات کر کے کہا یہ اچھے بچے ہیں یہ لوگ. تو رشیا کے پریزیڈنٹ کے متعلق نہیں کہا کہ انہوں نے یوکرین کی بات نہیں مانی. تو یہ بڑے لوگوں کا پش اینڈ پل اپنے حساب سے ہوتا ہے, ڈائنامکس ہوتا ہے. چھوٹے ملکوں کا, میں انڈیا کو چھوٹا نہیں کہہ رہا, لیکن امیجن کریں کہ انڈیا کو بھی وہ بلڈوز کرتے ہیں کہہ کے کہ تم نے تیل لیا تو یہ نہیں چھوڑوں گا. اب مجھے شک ہے, ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں کچھ خبر آ جائے کہ کچھ نہ کچھ ضرور لیا ہوگا, خالی ہاتھ نہیں گئے ہوں گے. اچھا, مگر وہ بات کو خفیہ رکھا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ پیوٹن کو خود اکانومی بہت خراب ہے, وہ جنگ لڑ رہا ہے, اس کو پیسے چاہیے, اس کو کچھ نہ کچھ ڈالر چاہیے, اور اس کی مجبوری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ڈیل کرے ملٹری کی, اور امریکہ ملٹری کی ڈیل کہیں ہونے نہیں دے رہا. اور سب سے بڑی ڈیل کوئی آفر کر سکتا ہے تو انڈیا آفر کر سکتا ہے S-500 کی شکل میں. SU-57 لیا تو پھر خطے کا توازن بہت بدل جائے گا, وہ پھر ہمیں بھی سوچنا پڑے گا پاک فضائیہ کو کہ کیا کریں, اسٹیلتھ جہاز. اور آخری سوال آج کے شو کا, افغانستان کے ساتھ کیا پاکستان کی جنگ باقاعدہ طور پر دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے؟ کیونکہ ایک سیز فائر تھا اور اس کے بعد اسپین بولدک والا انسیڈنٹ تھا, ہم کیا سمجھیں, کیا اعلان جنگ ہو چکا ہے یا جسے کہتے ہیں طبل جنگ بچ چکا ہے؟ مریض پہلا تو ایک سیز فائر کا لفظ ہی نان ٹیکنیکل ہے. ایگزیکٹلی فلسطین میں دیکھیں ایک بات ہوا ہے, ایک اور وجہ سے بھی نان ٹیکنیکل, جس پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں, سیز فائر ہوتی ہے 2 ملکوں کے درمیان, دہشت گردوں کے ساتھ آپ سیز فائر نہیں ہوتی, آپ کو چپ کرانا پڑتا. ہم نے نہیں کرایا, ہم نے لیٹ گو کیا. ہم نے کہا نہیں کرایا, خالد چشتی صاحب آپ مانتے ہیں؟ نہیں کرایا کا مطلب ہے پوری طرح چپ نہیں کرایا, پوری طرح. ہاں پوری طرح, میرا مطلب یہ تھا خاموش کرانا, خاموش نہیں کروانا. کیوں میں کہہ رہا ہوں, دیکھیے جب بھی آپ کی جو طاقت ہوتی ہے نا, انگریزی میں اس کو کہتے ہیں یور پاور ٹو ہرٹ از یور پاور ٹو بارگین. میں آپ کے پروگرام میں بھی شاید کہہ چکا ہوں, جی جو آپ کسی کو تکلیف یا ڈیمیج پہنچا سکتے ہیں نا, وہی آپ کو بارگیننگ طاقت دیتا ہے. میری پاور زیادہ ہے, میں دوسرے کو اتنا نقصان کر سکتا ہوں, پھر مجھے وہ کنسیشن دیتا ہے. جب جنگ بند ہوتی ہے 2 ملکوں کے درمیان, ایک فاتح ہوتا ہے اور ایک ہارا ہوا ملک ہوتا ہے. کیوں جو ملک ہارا ہوا ہوتا ہے وہ کنسیشن دیتا ہے, جو جیتا ہوا ہوتا ہے ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ یہ بھی سائن کرو, یہ بھی کرو. ابھی میں نے آرمینیا کا آپ کو کیا بتایا, 10,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا 30 سال سے روکا ہوا تھا, آرمینیا نے قبضہ کیا تھا آذربائیجان کا, انہوں نے واپس لیا مار کے. کیوں کیا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاور ٹو ہرٹ از یور پاور ٹو بارگین. جی, ہماری پاور ٹو ہرٹ زیادہ, کہیں زیادہ ہے طالبان کے خلاف جو ہم نے آپریشن کیا تھا, اس کو میں کہہ رہا تھا کہ خاموش, ہم نے نہیں کرائی خاموشی, روک لیا. کیونکہ ترکی بیچ میں آ گیا, قطر آ گیا, انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ صلح کریں. آج بھی کہہ رہے ہیں, لیکن کرتا نہیں ہے نا وہ ملک. یہ اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں, نہیں چاہتے. آپ دیکھیں سعودی عرب میں دوبارہ بیٹھے, اور کیا ہوا, پھر استنبول بیٹھے, 92 گھنٹے اسٹے میں سے 50 گھنٹے مذاکرات ہوئے. آپ امیجن کریں, مطلب باتیں کی زیادہ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پھر بھی روکا. دنیا گلوبل ایک ریلیونس رہنے کے لیے, ایک ڈپلومیٹک اسٹینڈنسی کے لیے, ایک لوگوں کو ایک یہ امیج دینے کے لیے ہم پیس لویں گے, لیکن اس کا شاید مس ریڈ کیا گیا, پھر انڈین ایلیمنٹ ایڈ ہو گیا. اور ایک چیز آخری جو میں کہتا چلوں, ہمیں مس ریڈ نہیں کرنا چاہیے. ہم اکثر انڈیا کو کہتے ہیں کہ انڈیا قصوروار ہے طالبان کو شے دینے میں. بہت سارے ہمارے دوست ملک بھی لیفٹ رائٹ کے ہیں جو اپنے اپنے اسٹیک ہولڈرز رکھتے ہیں, اپنے اپنے ان کی انٹرسٹ ہے, اپنے اپنے گروپس ہیں, اپنے اپنے سمپتیز ہیں. اس کی وجہ سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. لیکن وہ رک جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ پاکستان کے پاس پاور ٹو ہرٹ ہے, اس لیے وہ پاکستان کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے. بہت شکریہ آپ کا خالد چشتی صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.